پاکستان بیورو برائے شماریات کی ویب سائٹ پر جا کر ایک ایک شہری کو رجسٹر کرانا ہے، ایک ایک شہری کو گنوانا ہے۔ اور وہ ویب سائٹ کیا ہے، میں آخر میں اس ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اہلیان پاکستان، سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور کراچی والوں کو میں وہ ویب سائٹ بتاؤں گا۔ تو پہلا مرحلہ 20 فروری سے 2 مارچ کا ہے، جس میں ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے، خود شماری ہو رہی ہے۔ دوسرا مرحلہ جو 1 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، گراؤنڈ پر فیلڈ میں مردم شماری کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا، اور یہ 1 مارچ سے 30 مارچ تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ 1 مارچ سے 30 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ان 30 دنوں میں 1 مارچ سے 30 مارچ تک ہر محلے کے 500 گھروں کو بھی گنا جائے گا، اور گھروں میں رہنے والے افراد کو بھی گنا جائے گا۔ تو پہلے 15 دن 250 گھروں اور ان میں رہنے والے افراد کو گنا جائے گا، اور 16 مارچ سے 30 مارچ تک باقی 250 گھروں اور ان میں رہنے والے افراد کو گنا جائے گا، اور 1 مارچ 1 مارچ سے 30 مارچ تک ہر محلے کے 500 گھروں اور ان میں رہنے والوں کو گننے کے لیے انیومریٹرز یا شمار کنندگان آئیں گے۔ تو 500 گھروں کے لیے ایک شمار کنندہ ہے۔ تو پہلے وہ 250 گھروں اور ان میں رہنے والوں کو گنے گا، اور پھر اسی محلے کے باقی 250 گھر اور ان میں رہنے والے افراد کو باقی 15 دنوں میں۔ تو پورے مارچ کے مہینے میں یہ عمل مکمل ہوگا۔ یہ عمل اب کراچی کے رہنے والوں کو، کراچی والوں کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک شہری کو گنوانا ہے اگر اپنا حق لینا ہے۔ اگر کراچی کی صحیح آبادی ہم نے گنوا دی، شمار کروا دی، اس مردم شماری سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے، اور کراچی کی آبادی جس کو حکومت کے اپنے محکمے اپنے اعداد و شمار میں کہیں 3.5 کروڑ بتاتے ہیں، کہیں 4 کروڑ بتاتے ہیں، کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے کسی طرح کم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے ایما پر، ہمارے مطالبے پر مردم شماری کا انعقاد جلدی ہو رہا ہے، 5 سال کے بعد ہو رہا ہے، لیکن مبادہ خدشہ یہ ہے کہ یہ میچ بھی فکسڈ میچ ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ میچ بھی فکسڈ میچ ہے، اور میں اس کی وجوہات بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں اپیل کروں گا تمام پاکستانیوں سے، سندھ میں رہنے والوں سے، خاص طور پر سندھ کے شہروں میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں رہنے والوں سے، اور بالخصوص کراچی کے 4 کروڑ سے زیادہ شہریوں سے میں اپیل کروں گا، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، اپنی ماؤں، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ ہمیں خاص طور پر 1 مارچ سے 30 مارچ تک جب شمار کنندہ ہمارے محلے میں آئے گا، ہمارے گھروں پر آئے گا، تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہمارے گھروں پر آئے، ہر محلے میں آئے،
ہر گلی میں آئے، ہر علاقے میں آئے، ہر گلی میں آئے، ہر محلے میں آئے، شمار کنندہ ہمارے ہر گھر پر آئے، اور ہر گھر کو گنا جائے، ہر جھگی کو گنا جائے، ہر بنگلے کو گنا جائے، ہر عمارت کے ایک ایک فلیٹ اور ایک ایک اپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ گنا جائے۔ 2017 کی مردم شماری میں مختلف عمارتوں، ٹاورز، ان کے فلیٹس اور اپارٹمنٹس کو علیحدہ علیحدہ نہیں گنا گیا۔ شین میم 1/1، 1/2۔ تو جب ریزلٹس کمپائل ہوئے تو یہ جو 1/1، 1/2 کو اڑا دیا گیا، اسے 1 گنا گیا، یا 2/1، 2/2 کو اڑا دیا گیا، اسے 1 خانہ، 1 گھر، یعنی 5000 فلیٹس ہیں ایک عمارت میں، اسے 1 گھر گنا گیا۔ یہ سب سے بڑا ہاتھ ظلم اور ناانصافی خاص طور پر کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہوئی، کراچی کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اسی جد و جہد کے نتیجے میں آج یہ 5 سال کے عرصے میں پہلی بار پاکستان میں یہ مردم شماری ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے، بھرپور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایک ایک شہری، ایک ایک بچے، ایک ایک فرد کو گنوانا چاہیے۔ 1 مارچ سے 30 مارچ تک خاص طور پہ، اور 20 فروری سے 2 مارچ تک پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پر، جہاں سیلف انیومریشن اور خود شماری ہو رہی ہے، جو آج سے شروع ہوئی ہے، تو میرے خیال میں مجھے یقین ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کراچی میں اور سندھ کے شہروں میں MQM پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کے شہروں میں اور خاص طور پر کراچی میں رہنے والے ہر مہاجر، ہر سندھی، ہر بلوچ، ہر پختون، پنجابی، سرائکی، کشمیری، گلگیتی، بلتی، پاکستان کے ہر علاقے کے شہری جو کراچی میں رہتا ہے، ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں رہتا ہے، اس کو کراچی میں گنا جائے۔ اگر اس کا آبائی پتہ، آبائی شہر اور گاؤں کراچی کے علاوہ کہیں ہے، اندرون سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی علاقہ جات، وہ کہیں پر بھی اس کا آبائی شہر یا گاؤں ہے، لیکن وہ کراچی میں رہتا ہے، کراچی میں اس کا گھر ہے، کراچی میں اس کے گھر تک سڑکیں اور گلیاں بنی ہیں، پانی کراچی میں استعمال کرتا ہے، نکاسی آب کا نظام کراچی کا استعمال ہوتا ہے، یہی روزگار حاصل کرتا ہے، یہی کماتا اور کھاتا ہے، تو پھر اسے کراچی میں گنا جانا چاہیے۔ اس لیے ہمارا سب سے بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے، جو کہ شاید پالیسی میں واضح نہیں ہے، کہ ہمیشہ مردم شماری ڈی جیرو اصول کے مطابق ہوئی ہے، ڈی جیرو فارمولے کے مطابق ہوئی ہے۔ ہم نے جب مردم شماری کے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ کیا تو ہم نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ اس مرتبہ مردم شماری جیسے دنیا میں ہوتی ہے اور بڑے شہروں میں خاص طور پر، وہ ڈی فیکٹو کے اصول پر ہوتی ہے۔ چنانچہ کراچی اور پورے پاکستان میں ڈی فیکٹو اصول کے مطابق مردم شماری ہونی چاہیے، یہ ہمارا بنیادی اور پہلا مطالبہ ہے۔ ڈی جیرو پر نہیں، ڈی فیکٹو پر سارے گھر، جھگی، بنگلے، اپارٹمنٹ، فلیٹ علیحدہ علیحدہ گنے جائیں۔ ایک بلڈنگ، ایک خانہ، ایک گھر نہیں ہے، سارے اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، فیملیز رہتی ہیں،
उन सब को गिना जाए। तो पहला मुतालबा हमारा ये है कि डी जैरो की बजाय डी फैक्टो उसूल पर मरदमशुमारी होनी चाहिए। दूसरा, हर खाने को, हर घर को गिना जाए, हर शहरी को गिना जाए, और बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स को अलहदा अलहदा गिना जाए। एक बिल्डिंग एक घर नहीं है, एक खाना नहीं है। ये दूसरा मुतालबा हमारा। तीसरा मुतालबा, जो इन्यूमरेटर्स और शुमार कुनंदगान मुकर्रर हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, जिसका मुसलसल सिंध के शहरों में रहने वालों और कराची वालों के खिलाफ मुसलसल मुतासिबाना है, गैर मुनसिफाना है, जालिमाना है। और हल्का बंदियों में जो हमारे साथ हाथ हुआ, हमारी 70 के करीब यूसीस को कम किया गया, जिसको पीपल्स पार्टी ने खुद भी माना। तो उसी तरह जो इन्यूमरेटर्स, शुमार कुनंदगान का तकर्रुर हुआ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतासिबाना सूबाई हुकूमत ने किया है, जिन पर हमारा कोई एतमाद नहीं है। और हम समझते हैं कि ये सेंसस भी पॉलिटिसाइज होने जा रहा है, और पीपल्स पार्टी की जो मुतासिबाना, जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज कराची के लोगों के खिलाफ रही है, तो कराची सिंध के शहरों में रहने वालों की आबादी को फिर कम करके दिखाया जाएगा, और शायद अंदरूने सिंध में रहने वाले मेरी बहनों और भाइयों की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। मेरा अपने सिंध में रहने वालों से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, पीपल्स पार्टी की मुतासिबाना पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। और ये मैच लगता है कि फिर फिक्स मैच हो गया है, और जो इन्यूमरेटर्स मुकर्रर हुए हैं वो पॉलिटिकली हुए हैं, सूबाई हुकूमत ने उनका तकर्रुर किया है। तो हमारे शदीद और संगीन तहफ़्फ़ुज़ात है। तो ये हमारा तीसरा खदशा और मुतालबा है कि इन इन्यूमरेटर्स की तकर्रुरी को भी रिव्यू किया जाए, और इसमें भी जो तब्दीली हो सकती है, और जो शहरी और बल्दियाती इदारे हैं और जो निजी इदारे हैं, निजी स्कूल हैं, निजी कॉलेजेस हैं, उनके अमले को भी कम से कम कराची और हैदराबाद में इन्हें भी मुतय्यन किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत सिंध के एजुकेशन के स्कूल और कॉलेज के ही मुलाजिम और असातिज़ा हों, वो निजी स्कूल और कॉलेजेस के भी असातिज़ा और मुलाजिम हो सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। फिर चौथा मसला, जो ब्लॉक्स बने हैं, मैप पहले बनता है, नक्शा। तो इस मर्तबा कराची में 16,700 ब्लॉक्स बनाए गए, हर ब्लॉक 250 घरों पर मुश्तमिल है। तो 16,000 को 250 से ज़रब दें तो 40 लाख बनता है। तो 16,000 ब्लॉक का मतलब है कराची में घरों की तादाद का जो तखमीना एस्टीमेट लगाया गया है वो 40 लाख है। और फिर कराची में कहा जाता है फैमिली प्लानिंग ऑब्जर्व होती है, तो कराची में एक घर में औसतन 5 अफराद को लिया जाता है। तो 16,000 ब्लॉक का मतलब 40 लाख घर, और 40 लाख घर को औसतन फी घर 5 से ज़रब दें तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5 का मतलब है 2 करोड़। तो ये तय है कि कराची की आबादी को फिर बड़ा ब्रेक लगाया जाएगा,
اصل آبادی کو چھپایا جائے گا اور کراچی کی آبادی 1,80,00,000 اور 2 کروڑ کے بیچ میں دکھائی جائے گی۔ یہ پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ ہماری ساری محنت کو ضائع کرنے اور رائگاں کرنے کا منظم منصوبہ اور سازش تیار کر لی گئی ہے۔ اس کے باوجود میں اہلیہ نے کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ شمار کنندگان پر نظر رکھیں، انہیں ہر گھر تک لے جائیں، ہر خانے، ہر علاقے محلے میں لے جائیں اور ایک ایک شہری کو گنوائیں، ایک ایک گھر کو گنوائیں۔ یہ میری اپیل ہے۔ خالد مقبول صدیقی سربراہ MKM پاکستان نے بھی اس مردم شماری کے آغاز کے موقع پر تمام پاکستانیوں بالخصوص کراچی کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ تعمیر اور ترقی اور اگر خوشحالی کے سفر کو شروع کرنا ہے اور ایک منظم منصوبہ بندی کو موقع دینا ہے تو ہمیں اپنا پورا شمار کرانا ہے، اپنی گنتی کو صحیح کرانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرانا ہے۔ اگر ہم کاؤنٹ ہوں گے، ہم اگر پراپرلی کاؤنٹڈ ہوں گے تو پراپرلی ریپرزنٹڈ ہوں گے۔ اگر گنے جائیں گے تو پھر ہمارے نمائندے کراچی میں 21 نہیں 42 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے جو کراچی کی آبادی ہے۔ 21 نہیں 42 سیٹیں ہونی چاہیے صوبائی اسمبلی کی 100 کے قریب، یعنی 50 نہیں 100 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی کراچی کی ہونی چاہیے۔ پھر حیدرآباد میں بھی زیادہ ہوں، سکھر میں بھی ہوں، میرپور خاص، نواب شاہ میں بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا پورا مقدمہ ہے اور کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ میں رہنے والے بھی پاکستانی ہیں۔ یا تو ڈکلیئر کر دیں، نہ حلقہ بندیوں میں ان کا کوئی حق ہے، نہ پاکستان کے کسی بنیادی جو آئین میں حقوق ہیں ان میں ان کا کوئی حق ہے، اور وہ پاکستانی نہیں، وہ تیسرے درجے کے بھی شہری نہیں، وہ پاکستانی نہیں، وہ کہیں اور جا کر اپنا وطن تلاش کریں۔ یہ کراچی میں رہنے والوں کو یہ بتا دیا جائے اور یہ مردم شماری طے کرے گی کہ ہم بھی برابر کے پاکستانی ہیں کہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ کہ ہم پاکستانی ہیں بھی کہ نہیں، ہمیں پاکستانی کی تعریف میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے یا نہیں، یہ مردم شماری طے کرے گی۔ ہم اپنی محنت کریں گے، ہم اپنے آپ کو گنوائیں گے، ایک ایک نوجوان، ایک ایک طالب علم محلے میں گلیوں میں نکلے گا، ایک ایک بہن، ماں، بیٹی اور بھائی کو گنوائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری آبادی کو جیسا کہ خدشہ ہے کہ یہ فکسڈ میچ ہے 1,80,00,000 اور 2 کروڑ کے بیچ میں ظاہر کرنے کی منصوبہ بندی ہے، 16,000 بلاک پہلے ہی بنا کر ہماری آبادی کا تعین کر دیا گیا ہے، تو ہمیں ایسے نتائج کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوں گے، ہم مسترد کر دیں گے۔ اور ابھی سے یہ خدشات یہاں ظاہر کر کے بتا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی برابر کا پاکستانی اور پاکستانی مانا جائے، ہمیں پاکستان کی مردم شماری میں گنا جائے۔ ہم بھی کسی اور طرف نہیں دیکھ رہے، ہم باہر نہیں دیکھ رہے، ہم پاکستان کے مقتدر اداروں، مقتدر طبقوں، جو اہل اقتدار ہیں، جو بست و کشاد ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شہر، اکثر کور کمانڈرز نے کہا ہے، جو ایک سابق کور کمانڈر تھے، انہوں نے 2017 سے بہت پہلے کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ یہ 2012 شاید 2012 کی بات ہے یہ۔ پھر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے 2013 میں سینٹ میں یہ سوال کیا تو نادرا نے
जवाब दिया, सेनेट के रिकॉर्ड में है, 2014 जनवरी में ये जवाब आया कि कराची की आबादी 2 करोड़ 13 लाख है। ये नादरा ने 2013 में कहा। जब 2013 में कराची की आबादी 2 करोड़ 13 लाख थी, 2014 में ये बात आई, तो फिर 2017 में 1 करोड़ 58 लाख कैसे हो सकती है? तो ये वो बातें हैं कि हुकूमत का एक महकमा कुछ कहता है, लेकिन मरदमशुमारी कमीशन, सेंसस कमीशन, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंसस कमिश्नर से जावेद हनीफ भाई और मैं 16 फरवरी को मुलाकात करके आए हैं, उनसे ब्रीफिंग लेकर आए हैं, अपने खदशात का इजहार करके आए हैं, और आज हमने उन खदशात को ये हमने आप में तकसीम किए हैं, कोई 9 या 10 पॉइंट्स हैं। इन खदशात को हमने 10 पॉइंट्स की सूरत में आपके दरमियान तकसीम किया। लोगों की मालूमात के लिए खदशात भी हैं, मुतालबात भी हैं, जो मैंने इस ब्रीफिंग में आपको बयान किए। और इसके साथ साथ ये तो आज ही हमने लेटर रवाना किया, और ये सारी गुफ्तगू जावेद भाई और मैंने और अमीनुल हक भाई ने इस्लामाबाद में 16 फरवरी को उनके सामने ये सारी बातें रखी हैं। फिर एक और भी PDF बनाकर भेजा, और ये सारी बातें भी हम सेंसस कमिश्नर नईम ज़फ़र साहब को बता कर आए। वो मुनासिब बेहतर इंसान नज़र आए, उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बहुत सी बातों पर मुझे वो भी कंफ्यूज नज़र आए, बहुत सी बातों का उनके पास भी जवाब नहीं था। मैंने मरदमशुमारी की तारीख़ भी बताई कि 51 में मरदमशुमारी बेहतर हुई, काबिल कबूल थी, 61 में मरदमशुमारी बेहतर हुई, काबिल कबूल थी, लेकिन 72 में जो मरदमशुमारी हुई वहाँ से धांधली का आगाज़ हुआ। ये सारे हमने सबूत उनके सामने रखे। आदाद व शुमार 51 से 61 तक जो इजाफा होना चाहिए सिंध के शहरों का हो रहा है, लेकिन 61 से 72 तक फिर उसमें कमी आ गई। क्यों, कैसे? और फिर 72 से 98 तक फिर गड़बड़, और 98 से 2017 फिर गड़बड़। तो ये हमारे साथ ये बारीक काम 72 से हो रहा है। वाज़े रहे, जब पीपल्स पार्टी की जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जब पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत आई, उसी वक्त से सिंध के शहरों के साथ ये दही और शहरी का जो ये एक खलीज और तकसीम की गई, ये माइंड सेट उसी वक्त से ऑपरेट कर रहा है। और देखें भाई, एक आखिरी पॉइंट दे दूं, 1998 में जब 5वीं मरदमशुमारी हुई तो कराची में 7000 ब्लॉक्स थे, बहुत अहम पॉइंट है, और 2017 में हुई तो 14000 ब्लॉक्स थे। तो 19 सालों बाद मरदमशुमारी हुई, 98 में 7000 ब्लॉक और 2017 में 14000, डबल हो गए। ये सिंपल फार्मूला है ना कि 7000 के 14000 हो गए, डबल हो गए। तो इसका मतलब है कि आबादी भी डबल होनी चाहिए थी, कम से कम डबल तो होती। यानी अगर 1998 में कराची की आबादी, ऑफिशियल आबादी 1 करोड़ शो की गई, वो भी आधी, चले आधी आबादी 1 करोड़, तो फिर 7000 ब्लॉक डबल होके 14000 हो गए, तो आबादी 1 करोड़ से डबल होके 2 करोड़ होनी चाहिए थी। आबादी कितनी? 1 करोड़ 60 लाख, तो 40 लाख कहाँ गए? सिंपल कैलकुलेशन है कि 7000 ब्लॉक पर 1 करोड़ और 14000 पर 1 करोड़ 60 लाख। ब्लॉक डबल होते हैं और आबादी 60% बढ़ती, 100% नहीं बढ़ती, ब्लॉक 100% बढ़ रहे। तो ये हमने इसमें सारी बातें की हैं। और जिस तरह मैप बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, फ्लैटों को, एक बिल्डिंग को एक घर गिना गया, ये हाथ हुआ, ये बारीक काम हुआ, ये ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, जुल्म हुआ। अब ये नहीं होना चाहिए।
اب یہ ظلم بند ہونا چاہیے. اگر اب بھی یہ سلسلہ قائم رہتا ہے تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی گارنٹی خالد مقبول صدیقی بھائی اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اس مردم شماری کے بعد اگر یہ سلسلہ ہماری آبادی کو کم کرنے کا، دبانے کا، چھپانے کا کہ لگتا ہے. کل انور مقصود صاحب نے بھی کراچی لٹریچر فیسٹیول میں کہا کہ مردم شماری کا مطلب لگتا ہے کہ صرف مردوں کو گنا گیا کراچی میں، بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں گنا گیا. تو بھائی پہلے سنتے تھے لاپتہ افراد، اب یہ لاپتہ آبادی جو ہے کراچی کی 1972 سے 1998 میں 2017 میں اس مرتبہ میری یہ آدھی لاپتہ آبادی بازیاب ہونی چاہیے، برآمد ہونی چاہیے، گنی جانی چاہیے، ورنہ کے بعد میں مزید لفظوں سے کام نہیں لوں گا، کراچی کے عوام پر چھوڑوں گا، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں پر چھوڑوں گا کہ پھر اپنی تقدیر کا فیصلہ وہ خود کریں. پھر وہ خود یہ طے کریں کہ انہیں خود کو کس طرح گنوانا ہے. اگر مردم شماری میں جائز طریقے سے، آئینی اور قانونی طریقے سے انہیں ان کا حق نہیں ملتا، انہیں گنا نہیں جاتا، تو پھر وہ یہ طے کریں کہ وہ خود کو کس طرح گنوائیں گے، کس طرح اسلام آباد اور راول پنڈی تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے، کس طرح. یہ پھر عالیہ نے کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو طے کرنا ہے کہ کس طرح وہ اپنی آواز اور اپنے وجود کو منوائیں گے، گنوائیں گے. یہ ان پر منحصر ہے. ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم رابطہ مہم بھی شروع کر رہے ہیں. کل سے یا ایک آدھ دن میں ہم مردم شماری کیمپس بھی لگا رہے ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں جو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے 12% ووٹرز ٹرن آؤٹ پر، 12% کے ووٹ ڈلنے پر خوشی کے شادیانے بجا رہی ہیں، اپنے میئر لانے کی بات کر رہی ہیں، میرا ان سے صرف یہ کہنا ہے تم تو کوٹا سسٹم کے خلاف ایم کیو ایم پر تنقید کرتے تھے، ایم کیو ایم کے اوپر تنقید کرتے تھے، آج تم کن بلوں میں جا کر چھپ گئے؟ آج کیوں نہیں تم کیمپ لگاتے؟ بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت اسلامی کے کیمپ لگتے تھے، پی ٹی آئی کے کیمپ لگتے تھے، ٹی ایل پی کے کیمپ لگتے تھے. تو میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی سے بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی متعصبانہ پالیسی کو اگر بریک لگانا ہے تو آج ایم کیو ایم کا ساتھ دینا ہوگا، کراچی والوں کا ساتھ دینا ہوگا، کراچی والوں کو گنوانے میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا.